محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اصحاب پیغمبر ستاروں کی طرح جگمگا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بڑا بھوکا ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلانے کا انتظام فرما دیجیے۔ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عبداللہ کے نور نظر آمنہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مجھ کو درود پڑھنا بھول گیا، جنت کی راہوں کو بھول گیا، نام مصطفیٰ سے دلوں کو شعور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ سرور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو نام مصطفیٰ لے کر رب سے جو بھی مانگو گے ضرور ملتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کھانا کھلانے کا اہتمام فرما دیجیے۔ آمنہ کے در یتیم نے اسے اٹھایا، بازو سے پکڑا اور اعلان نبوت کیا، فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے، جاؤ میری ازواج مطہرات کے دروازے پر اور ان سے کہہ دو کہ مجھے آمنہ کے لال نے بھیجا ہے، آپ کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ بھی ہو وہ مجھے دے دے۔ وہ صحابی اٹھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے نام سے تاریخ ہمیں یاد کرتی ہے، اس روایت میں راوی بھی موجود ہے، مسند احمد سے پڑھ رہا ہو، وہ جا کر ازواج مطہرات کے دروازوں کو دیتے ہیں اور ہر دروازے پر گئے اور کہا کہ مجھے آمنہ کے لال نے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، آپ کے پاس جو کچھ کھانے کے لیے ہو وہ مجھے عطا کر دیجیے۔ اندر سے ایک ہی آواز آتی ہے، عرض کرتے ہیں یہ فرمایا ازواج مطہرات نے کہ آپ کو جا کر آقا علیہ السلام کے لیے پیغام دے دو کہ ہمارے پاس آپ کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چل رہے ہیں کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا اور ارشاد پاک فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے کوئی تم میں سے جو اسے کھانا کھلا دے، اس بھوکے کا پیٹ بھر دے۔ ایک انصاری صحابی اٹھتے ہیں، تاریخ ابو طلحہ کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مہمان آپ کا بھی ہے تو مہمان ہمارا بھی وہ ہے، آپ کا مہمان گویا خدا کا مہمان ہے، آپ رسول خدا ہے، آپ محبوب خدا ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا مہمان ہمارا مہمان ہوگا، آپ اسے میرے حوالے کر دیجیے۔ ابو طلحہ انصاری نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے کر آئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ یہ آمنہ کے لال کا مہمان ہے، اسے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، گھر میں جو کچھ بھی ہے ان کے سامنے دسترخوان کے چن دو۔ اہلیہ عرض کرنے لگی کہ آج سے میرے گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے تھوڑا سا بچا کے رکھا ہوا ہے، آپ کے لیے بھی کچھ نہیں، میرے لیے بھی کچھ نہیں۔ ان کو چادر دی، فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے دسترخوان کے لا کے سجا دو، بچوں کو بہلا کر تدبیر سے سلا دیا جائے، بچوں کو سلا دیا جا، بچے بھوکے سے گئے، لیکن اللہ کے مہمان اللہ کے نبی کے مہمان کے سامنے دسترخوان پہ کھانا سجا دیا گیا اور بیوی سے کہا کہ تدبیر کے ساتھ چراغ کے دور سگرنے سے نہانے تم اٹھنا اور چراغ کو بجھا دینا، مہمان یہ سمجھے گا ہم اس کے ساتھ کھانا تناول کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں کھائیں گے، وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ اور اس تدبیر کے ساتھ اللہ کے نبی کے مہمان کو کھانا کھلایا ہے، وہ پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اللہ کو عرشوں پہ کھانا کھلانے کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، رات گزرتی ہے، صبح کا سویرا طلوع ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کی نسل لگتی ہے، وہ صحابی دربار نبوت میں آتے ہیں اور ان کی آنے سے خبر جبرائیل امین عرشوں سے اتر آتے ہیں۔ ابو طلحہ سامنے آئے، آمنہ کے لال نے فرمایا اے ابو طلحہ آج کی رات تیرے بچے بھوکے سے تھے، تیری اہلیہ بھوکی رہی، تو بھوکا رہا، بھوکا رہ کر تم
کے اندر آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے اوپر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تیری جو ادا عرشوں پہ اتنی خدا کو پسند آئی ہے، اللہ تیری تائید میں قرآن کی آیات بینات نازل کر رہا ہے۔ آج اسی عمل کی افتتاحی تقریب ہے، اور بفضل اللہ تعالی اس جگہ پر ہر روز 2 وقت یہاں پر سب کو کھانا کھلایا جائے گا۔ کوئی بھوکا ہے وہ آئے، کوئی نادار ہے وہ آئے، کوئی مسکین ہے وہ آئے، کوئی فقیر ہے وہ آئے، کوئی مزدور ہے وہ آئے، جو بھی آئے اسے یہاں کھانا کھلایا جائے گا۔ اور اس کے جتنے بھی آرگنائزر ہیں، جو انتظام کرنے والے ہیں، جو تعاون کرنے والے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ علیہ حضور کی دولت عطا فرمائے، اور اس سازش کو، اس کوشش کو ہم سب کی طرف سے اللہ سب کو قبولیت نصیب فرمائے، اور اس عظیم الشان عمل کو ہمارے لیے دارین کی سعادتوں کا ذریعہ بنائے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سب لوگ، اور بالخصوص آفاقی دسترخوان کے جن کا عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں پروفیسر مجید الرحمان نفیسی صاحب کا ان الفاظ کے ساتھ، ہم نے تو دل جلا کے سریان رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہی پائے روشنی، وما علینا الا البلاغ۔